یہ مہینے کو عموماً جو ہے ہمارے بڑے پیر سرکار محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگ منسوب کرتے ہیں۔ ارے بولو، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ حضرت بڑے پیر سرکار سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے، اور حضرت بڑے پیر سرکار کے نام پر بہت ساری ایسی چیزیں کی جاتی ہیں جو کہ بڑے پیر سرکار سے اس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے ذہن، اپنی سوچ اور اپنی فکر سے یہ چیزیں بنا لی ہیں جس سے اسلام کا یا حضرت بڑے پیر سرکار محبوب سبحانی کا کوئی تعلق نہیں۔ مثال کے طور پر حضرت محبوب سبحانی کا ہم لوگ بہت سارے ہم میں سے بھائی ایسے ہیں جو دیا جلاتے ہیں۔ ارے بولو نا بادشاہ، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ گھروں میں لوگ جو ہے باقاعدہ ایک محراب بناتے ہیں، اس کے اندر ایک دیا جلتا ہے، حضرت محبوب سبحانی کا نام اس کو دیا جاتا ہے۔ یہ دیے کا فلسفہ کیا ہے؟ محبوب سبحانی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ارے بھائی حضرت کے نام سے ہے تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے نا، ہم عشق محبوب سبحانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دیکھو ہم بتا رہے ہیں آپ کو، محبوب سبحانی کا طریقہ کار دیکھو آپ۔ حضرت محبوب سبحانی کے نام سے آپ دیا جلا رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا تعلق محبوب سبحانی سے کیا ہے۔ چراغ کہاں سے شروع ہوا، کیوں لگایا جا رہا ہے، اس دور میں کیوں لگایا جا رہا ہے، کیا اس دور میں لگانا ضروری ہے، غیر ضروری ہے، واجب ہے، نفل ہے، جرم ہے، لگانا چاہیے نہیں لگانا چاہیے، وہ تمام تفصیلات آئیں گی۔ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کیوں شروع ہوا آپ سمجھیے، بات وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آئے گی، اس کا ریزن بھی سمجھ میں آئے گا۔ آج اس کی ضرورت ہے نہیں ہے وہ بھی سمجھ لیجیے۔ اور بڑے پیر سرکار کے دور میں رکھا گیا تو اس وقت میں ضروری تھا، کیوں ضروری تھا وہ بھی سنو۔ حضرت محبوب سبحانی کے دور میں جو چراغ رکھا جاتا تھا اس کی وجوہات یہ تھی کہ حضرت کے درس میں شریک ہونے والوں کی تعداد 1,40,000 ہوتی تھی۔ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جو حاضر ہوتے تھے درس حاصل کرنے کے لیے، علم تصوف کے حصول کے لیے، ان کی تعداد 1,40,000 ہوتی تھی۔ قافلہ در قافلہ لوگ آتے تھے، تو ان قافلوں کو رات میں مشکلات کا سامنا کرنا نہ پڑے، اس وجہ سے پورے علاقے کے لوگ اپنے اپنے گلی کوچوں کے نکڑوں پر چراغ لا کر کے رکھا کرتے تھے تاکہ مسافروں کو سہولت ہو جائے۔ ارے بولو نا، سمجھ میں آیا کانسیپٹ کیا ہے؟ تو وہاں اس وقت میں مسلمانوں کے علم دین کے حصول کے لیے ضرورت تھی، وہاں مسلمانوں کا توجہ کرنا اور وہ لا کر رکھنا ان کے اوپر ضروری تھا، واجب تھا، کیونکہ اس کے اندر تعاون تھا ان لوگوں کا جو ایمان اور علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو عام مسلمانوں کی جو ذمہ داری بنتی تھی وہ اہل محلہ نے سنبھال لی تھی، حضرت کے مریدین نے، حضرت کے چاہنے والوں نے، حضرت سے پیار اور محبت کرنے والے تاجروں نے یہ نظام چلایا تھا تاکہ آنے والے 1,40,000 جو لوگ جو ہے حضرت بڑے پیر سرکار کے پاس آ رہے ہیں ان کو مشقت نہ ہو، رات میں ان کو کیڑا نہ کاٹ لے، ان کو سانپ نہ کاٹ لے، ان کو بچھو نہ کاٹ لے، کیونکہ آج کے دور کے جیسا لائٹ کا زمانہ نہیں تھا، روشنی کا زمانہ نہیں تھا، اندھیرا ہوتا تھا، رات میں کیڑے مکوڑے سانپ اور بچھو نکل آتے تھے۔ جب چراغ زیادہ ہوتے تھے، روشنی زیادہ ہوتی تھی تو مسافروں کی سہولت کا سامان ہو جاتا تھا۔ ایک مسلمان کو اذیت سے بچانا دوسرے مسلمان پر واجب ہے، اگر وہ بچا سکتا ہے تو اس پر بچانا واجب ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے چراغ لگایا جاتا تھا تو اس کے پیچھے ریزن تھا۔ اب وہاں سے یہ پرتھا چلی آئی اور بند نہیں ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے کسی کام کو ظاہر کرنا، پھر جب اس کی ضرورت باقی نہ رہے پھر بھی اس کو جاری رکھے رہنا، یہ خلاف سنت ہے، یہ طریق نبوی کے خلاف ہے۔